بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر صادق ہوں۔ دوستو، سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ کیا 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے؟ سامعین، دراصل چاند، سورج اور زمین اپنے ایک مخصوص مدار میں گھومتے ہیں، لیکن جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو درمیان میں آنے کی وجہ سے سورج، چاند اور زمین ایک سیدھی لکیر میں آ جاتے ہیں اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے زمین پر ایک خوفناک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی منظر کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ 8 اپریل 2024 کو سائنسدانوں کی طرف سے اسی طرح کے سورج گرہن کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا سورج گرہن ہوگا جو کہ دنیا کے 400 سالوں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی آنے والے سینکڑوں سالوں میں دوبارہ آ سکتا ہے۔ اس سورج گرہن میں چاند مکمل طور پر زمین اور سورج کے درمیان آئے گا، جس کی وجہ سے دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسی پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپ کے ممالک میں، اسپیشلی طور پر امریکہ ریجن میں، تقریباً 10 مقامات پر خوفناک زلزلے کے امکانات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے کافی شہر زمین کے اندر دنس جائیں گے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پیشن گوئیاں رمضان کے آخری عشرے میں 8 اپریل کو ہو رہی ہے، جو کہ ہمارا دھیان ایک اور طرف بھی مبذول کر رہی ہے کہ یہ قیامت کی آخری نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے سارے لوگوں کے اندر خوف و ہواس پھیل جائے گا۔ یہ آواز کہاں سے آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بینائی کھو دیں گے۔ 70,000 کنواری لڑکیاں اپنے کنوارے پن سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس آواز کے بعد زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جس سے دنیا تباہی کے نہج پہ کھڑی ہو جائے گی، اور اسی دوران دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ دوستو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث اور 8 اپریل کے سائنسدانوں کی پیشن گوئی کو ملا کر جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا ہے تو یہ ایک ایسا سورج گرہن ہوگا جو دنیا کی تباہی اور قیامت کا ایک سلسلہ شروع کر دے گا۔ دجال کے ظہور سے کمزور ایمان والے اسے رب مان کر اس کا ساتھ دیں گے، اور مضبوط ایمان والے مخالفت کریں گے۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد دجال کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح ان کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ یاد رہے کہ اس پیشن گوئی میں صرف یورپ میں زلزلوں کی بات ہوئی ہے، لیکن کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ زلزلے پوری دنیا میں کہیں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق جب سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج اور چاند کی گریویٹی پاور آپس میں ملنے کی وجہ سے زمین کے اندر معدنیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ معدنیات لاوے کی شکل میں اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جو کہ ایک خوفناک زلزلے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی رمضان کے بارے میں ہے تو اس کے بعد زلزلوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو کہ مختلف آفات کو لے کر آئے گا، جس کے بعد دجال کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ اگر دونوں پیشن گوئیوں کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ البتہ سائنسدانوں کا رمضان میں یہ پیشن گوئی کرنا ایک خطرے کی علامت ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن میں حاملہ عورتیں باہر نہ نکلا کریں، رات کو گھٹنے فولڈ کر کے نہ سویا کرے، چاقو، چھری اور لوہے کے اوزار کو ہاتھ نہ لگایا کرے۔ تو اس کے اسلامی نظریے کے مطابق کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی افواہیں ہیں۔ البتہ سائنسی نظریے کے مطابق اس میں کچھ حقیقت ہے، کیونکہ اسی دوران سورج اور چاند سے جو شعاعیں نکلتی ہے وہ حاملہ عورتوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صف میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔